السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے اور اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو بھی کر لوں۔ جو میجر ایونٹ جو بولے وہ آپ کو دیکھا اپنے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، اس کا بڑا احسان رہا، اس نے بڑا کرم کیا میرے پنجتن پاک کے صدقے کے۔ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا 5.8 کا زلزلہ آیا، لیکن اللہ کے کرم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر ایک چیز اب یاد کیجیے گا، یہ تو میں بول چکا ہوں سب باتیں۔ میں نے کہا تھا نارتھ ایسٹ چائنا تک کی پٹی جو ہے زلزلہ آئے گا، وہ آپ نے دیکھا چائنا میں 6.2 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس میں تقریباً 150 افراد ہلاک ہوئے منگل والے دن۔ پھر آپ دیکھیں یورپ میں جس طرح ہو رہا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا یونیورسٹی کے اندر وہ پراگ جیسی چیک ریپبلک کے اندر کلنگ کر دی فائرنگ کر کے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں، ابھی آپ نے دیکھا یہ جوپیٹر ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، جو میں آپ سے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جوپیٹر اس مہینے کے اینڈ میں ڈائریکٹ ہو جائے گا، یعنی سیدھا ہو جائے گا۔ اور جب یہ سیدھا ہوگا تو بہت ساری چیزیں سیدھا ہوں گی، اور جو سیدھا نہیں کرے گا اپنے آپ کو، تقدیر اسے سیدھا کر دے گی۔ اور ایک چیز مت بھولیے، یہ میں کئی عرصے سے بول رہا ہوں، سیٹرن جو ہے وہ ڈائریکٹ چل رہا ہے، جو ہمارا کرم کارک ہے۔ کرم کارک کی اردو یہ کہہ لیں، جو دنیا کے اندر کام ہوتے ہیں، جس کو میں معلم فلک کہتا ہوں، اگر ان کو صحیح کام کیا گیا ہے تو پھر صحیح نتائج، غلط کام ہوئے تو غلط نتائج آئیں گے۔ اور پھر راہو پائسز میں، وہاں نیپچون آلریڈی بیٹھا ہوا ہے، جو میں نے پانی کے حوالے سے آپ سے باتیں کہی تھی کہ اب پانی سے دنیا کی جان نہیں چھوٹے گی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھی، خان صاحب کو سائفر کیس جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، اس میں ضمانت ملی، لیکن دوسری طرف ان کا نشان چھن گیا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تقدیر کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہیں، ہوگا ابھی بہت کچھ ہوگا۔ میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں کبھی بھی میں دوسروں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ کل یہ ہو رہا ہے، پرسوں وہ ہو رہا ہے، ترسوں وہ ہو جائے گا، 4 دن بعد یہ ہو جائیں گے۔ جذباتی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ، اور یہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر میں ابھی خان صاحب کی تصویر لگاؤں اور ان کے اوپر بولنا شروع کر دوں، وہ ٹرپل ٹائم ہو جاتی ہے، یہ مجھے معلوم ہے بہت اچھی طرح۔ لیکن میں غلط اور ناجائز بات کر کے نہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، نہ میں جھوٹے خواب دکھاتا ہوں۔ ہاں جو ہوگا وہ میں ضرور بتاؤں گا کہ مجھے یہ پاسبلٹی لگتی ہے، مجھے یہ ممکنات لگتے ہیں۔ لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی تصویر لگائیں، خان صاحب کے لیے بولیں اور آپ دھڑا دھڑ ویوز بنائیں، میرا یہ ٹائپ نہیں ہے۔ ہاں میں جب بولنا ہوگا، اب جو بولوں گا نئے سال میں انشاءاللہ جنوری کے اندر، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو باتیں مجھے محسوس ہوتی ہیں، ملک کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، جیو پالیٹکس کے حوالے سے۔ سن لیں آپ جو دوسرے کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سنیں، اور جب میں بولوں گا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، وہ باتیں بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک چیز مت بھولیے گا، ہماری جو کال پرش کنڈلی ہے، یعنی جو ہمارا جسے کہہ لیں آکاش کونسل ہے، آسمانی کونسل ہے، اس میں نیپچون تو آلریڈی پائسز میں آ چکا ہے۔ پھر آگے جو ہے آپ کا یورینس تبدیل ہونے جا رہا ہے، تو بہت کچھ تبدیلیاں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی۔ پھر میجر پلانٹ جوپیٹر، سیٹرن، زحل، مشتری، اور پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ
مارچ جو ہے وہ بھی اب سیجیٹیریس میں آ جائے گا اس مہینے کے اینڈ میں 28-29 کو، میرے خیال میں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. پھر سن آلریڈی چینج ہو چکا ہے. تو یہ اس وقت آپ دنیا کے اندر بہت کچھ دیکھیں گے. اور ایک چیز مت بھولیے گا، راہو اور کیتو یہ دونوں پلانٹ کا جو انفلوئنس ہوتا ہے نا، میں آپ کو اپنی آبزرویشن اور اپنی آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی کے ذائچے میں بہت اچھے پلانٹ ہو، بہت اچھی پوزیشن ہو، لیکن یہ دو پلانٹ اگر گندے ہو جاتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا ہے ذائچے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب پلانٹ، یہ ایسے پلانٹ تو نہیں، شیڈو پلانٹ ہیں، مثلا آپ یہ کہہ لیں سائے ہیں زمین اور چاند کے، لیکن یہ ذائچے کو یا تو یوں آسمان پہ اٹھا دیتا ہے یا یوں پاتال میں آدمی بحکم اللہ نظر آتا ہے آپ کو. تو یہ باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا جب سالانہ بتاؤں گا. اس سے پہلے مجھے، چونکہ میں صرف ایک ہی چینل اپنا، جو ظاہر ہے میری آرگنائزیشن ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، ARY پہ بولنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے علاوہ میں کہیں نہیں بیٹھتا، نہ بولتا ہوں وہاں، اس لیے اپنے YouTube چینل پہ بعد میں ڈالوں گا. اور ڈیٹیل ظاہر ہے وہاں پہ تو بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے آپ، بندشیں. تو خواتین حضرات یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا زلزلے کا، چائنا کا بتایا، پھر آپ کو یہ بتایا جو یورپ میں بہت کچھ ہونے والا ہے، بھی آپ دیکھیے گا. اور جو امریکہ کے لیے کا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. طاقت کے پیمانے تبدیل ہوں گے آگے چل کر، اور جو آج آپ کو آسمان پہ نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل فرش کے اندر ہو. تو یہ اللہ کے کھیل ہیں. اب میں چلتا ہوں، وہ خیر سالانہ پہ جب بات کروں گا اپنے ویلاگ میں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے. اور 12 بروج کے حوالے سے تو میں اینول پریڈکشن آپ کو دے چکا ہوں. دیکھیں یہ ویکلی ہے، یہ بالکل انٹائر ڈیفرنٹ ہے. اینول وہ بھی بالکل مختلف ہوتی ہے. اصل جو ہوتی ہے نا ایسٹرالوجی میں ہمارے، کیونکہ وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، وہ ہوتی ہے مہادشا، انتردشا، یوگ، نظرات، اپنا نچھتر، پھر اور بھی اس میں بہت کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو وہ تو ہم جنرل پہ تو نہیں بول سکتے جب تک ہم دیکھ نہ لیں. ہاں اسی طرح ملکوں کی بھی کنڈلی ہوتی ہے، اگر ان کے بھی اپنے ذائچے ہوتے ہیں. اور فلسطین اسرائیل کا تو دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات ہاں مجھے یاد آئی، آپ کو یاد ہے میں آپ کو کہتا تھا کہ یوکرین کے 2 ہی مستقبل ہونے، یا تو یہ جو ہے ختم ہو جائے گا، یا یہ شکل اس کی چھوٹی ہو جائے گی اور بیچ میں کوئی نئی اسٹیٹ بنے گی. وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور اب آپ کو نظر آئیں گے حالات اس طرف جاتے ہوئے، میرے اللہ کے کرم سے. میری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے، رب چاہتا ہے تو بول دیتا ہوں، رب کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں بول پاؤں گا. اور وہ چاہے تو کرے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. تو اصل منبع اللہ ہے. اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں چیزیں اور اللہ کے حکم سے نہیں ہوتی. تو خواتین حضرات انشاءاللہ ان پہ باتیں کروں گا. یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہے 25 دسمبر 2023 سے لے کے 31 دسمبر 2023، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کا یہ آخری ویکلی ہاروسکوپ ہے اس سال کا. خواتین حضرات ایک درخواست میں جو آپ سے ہر شو، ہر ولاگ میں عرض کرتا ہوں، برائے مہربانی آپ اس کو غور سے سن لیا کریں. بھلے آپ دوسری چیزیں چھوڑ دیں، اس کو اسکپ مت کیا کریں. یہ دیکھیں میرے چیسٹ پہ چل رہا ہے، اس میں فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، کچھ چیزیں کیونکہ ظاہر اتنی جگہ نہیں ہوتی، ٹک ٹاک، ان تمام چیزوں سے دور رہیں. اس پہ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں جو میری ویڈیو اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے ان جال سازوں اور ان فراڈیوں کے اس میں جھانسے میں نہیں آنا. جو سننا آپ یوٹیوب چینل پہ سنیں. اور دوسری چیز، نہ ان کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے ان کو اور ہمت ملتی ہے. تو ان چیزوں سے
इन चीज़ों से दूर रहिएगा। और मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं ARY पे अपना शो करता हूँ, यहाँ सिर्फ प्रेडिक्शन का काम करता हूँ और मुझ तक अप्रोच करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है PC होटल कराची में। वहाँ का देखिए नीचे लिखा हुआ चल रहा है, टिकर मुस्तकिल पट्टी चल रही होती है कि हम कोई लेन देन नहीं करते इस पे सोशल मीडिया पे। तो वो मेरा ऑफिस है PC होटल कराची में। वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, कोड के साथ कराची के 02135685501 और दूसरा नंबर है 02135685021। इस पे दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक आप प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वो लोग जो बैरून मुल्क से कॉल करें यानी ओवरसीज, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब आप इन नंबरों पर कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मुझसे सेलेक्ट कर लें, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि उस फ्रॉडी की मौत हो, क्योंकि इसका तोड़ उसके पास नहीं है। और दूसरा, किसी लोकल को भी अगर खदशा हो या ये लगे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं, तो आप मेरे असिस्टेंट को कह सकते हैं कि ज़रा वीडियो पे दिखा दीजिए। लेकिन मैं ओवरसीज़ के लिए तो स्पेशली कहूँगा, तो ये ज़रूरी बात होती है, इसको ध्यान दिया करें। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, साल की भी और भी दीगर वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। इस बात को ज़रा गौर से सुना करें। अब चलते हैं हम अपने वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले बुर्ज हमल एरीज की जानिब। एरीज वालों के लिए यह हफ्ता आपके लिए कुछ इंशाअल्लाह ताला अच्छाइयाँ हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती हैं और कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट या गलती उस सूरत में हो सकती है अगर आपने अकल से काम ना लिया। अगर सोच समझ के आपने फैसला साजी की तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। और कोई जज्बात में कदम ना उठाइएगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से, मेरे पंजतन पाक के सबकी चीज़ें आपके लिए अब बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। और आपको हाँ, पार्टनरशिप के हवाले से कोई नई डील हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। बच्चों के हवाले से, कोई उनकी एजुकेशन के हवाले से गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी व्हाटएवर करना चाह रहे हैं बिज़नेस रिलेटेड, आप उसमें किसी की एडवाइस ले लें तो आपके हक़ में बेहतर होगा। और जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा। इसके अलावा आपका जो है कोई रेजिडेंस में तब्दीली आ सकती है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अगर आपकी किसी के साथ कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था माजी में, तो इंशाअल्लाह ताला अब उसमें बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि अगर आपके कुछ मामलात मुकदमात या लिटिगेशन में हैं तो आप उनको अब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, ये मैंने सालाना में भी कही है कि आप जो भी साइन करें, जो भी डील करें, उसमें आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा किसी पे, वरना अल्लाह ना करे धोखाधड़ी का अंदेशा है। वो मैं आपको पहले भी बताया था कि राहु की कुछ पोजीशन ऐसी बनी हुई है। बाकी आपको ट्रैवलिंग का भी इम्कान बन सकता है, यानी सफ़र का इम्कान, और अगर मजहबी सफ़र करना चाहते हैं तो उसका भी इम्कान पैदा हो सकता है बहुक्म अल्लाह। और इसके अलावा आपने अगर कोई अपनी जॉब वगैरह में हैं या कहीं पे आप मुलाजमत कर रहे हैं तो आपके हस्बे मंशा ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और आपके प्रमोशन के भी इम्कानात बन सकते हैं। हेल्थ के हवाले से मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा अपना फीवर का और कमर का ख्याल रखिएगा, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों को ये कहूँगा, अगर आप शोबिज़ से रिलेटेड कोई काम में हैं या आप कोई मीडिया या कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक मासद से हो, तो उसमें कोई आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है या कोई अच्छी डील बन सकती है। या अगर आप पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं तो उस हवाले से भी कोई अच्छी डील बन सकती है। अलबत्ता थोड़ा सा आप अपने डेट्स का ख्याल रखिएगा, यानी जो आप पे कर्ज़े वगैरह हैं उसके हवाले से थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। थोड़ा सा आपको अपना मिजाज को, अपनी
جو جسے کہتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، وہ اس ہفتے آپ کا تھوڑا سا ایگریویٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ، کچھ وہ آپ کے ریلیٹو بھی ہو سکتے ہیں، وہ کولیگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی اللہ نہ کرے بیک بائٹنگ یا آپ کی ریپوٹیشن پہ ڈینٹ مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، کیونکہ کچھ یہ بھی ہے آپ کے ساتھ بلیسنگ بھی چل رہی ہیں جسے کہتے ہیں ڈیوائن سپورٹ۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے گھریلو ماحول کا خیال رکھیے گا، اور کچھ آپ کے ان ایکسپیکٹڈ اخراجات بھی آ سکتے ہیں اس ہفتے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف جانی چاہیے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اور اگر آپ کا کوئی کام جو آپ متوقع تھے کہ یار وہ ہو جائے جلد سے جلد، ہو سکتا ہے اچانک وہ ہو جائے، یہ آپ کے حوالے سے پازیٹیو نیوز ہوگی۔ کچھ مذہبی محافل یا مذہبی تقاریب میں آپ کو شرکت کا موقع مل سکتا ہے، یا کوئی سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے جن کا تعلق روحانی طور پر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اچانک ٹریولنگ کا امکان بھی بن سکتا ہے، کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے آپ کی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کوئی فائنینشیل ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایسی ڈیل بن سکتی ہے جس میں آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے پراپرٹی سے ریلیٹڈ۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اپنے بلڈ پریشر کا، اپنی یورینل فنکشن کا، اگر آپ اللہ نہ کرے کڈنی کے پیشنٹ ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ کے مزاج میں ایگریشن بڑھے گا، اس کو کنٹرول رکھیے گا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر وہ جیمنائی جو میرڈ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے اندر لچک لانی پڑے گی، اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ، چاہے آپ عورت ہوں یا مرد ہوں، کوئی خواہ خواہ کی ضد یا انا کا میٹر نہ بنائیے گا، ورنہ تھوڑا سا آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اچانک آپ کا کوئی بہت عرصے سے رکا ہوا کام وہ موبلائز ہو جائے۔ فائنینشیل معاملات طے کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور کسی کے اوپر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، مطلب بھروسہ اس سینس کے اندر کہ بربلی باتوں پہ آپ قرض مت دے دیجیے گا یا پیسے مت دے دیجیے گا، اس کو ڈاکومنٹڈ کیجیے گا۔ اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، آپ کہیں ٹرانسفر چاہ رہے تھے یا کہیں پوسٹنگ کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے۔ اور جو ہے کچھ میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا، تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے آپ کے اندر کوئی تبدیلی کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، کوئی آپ ڈیسیشن بنا سکتے ہیں یا کوئی نئی چیز سوچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے، اگر آپ خود غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے بچے شادی کے متلاشی ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو بھی میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ فائنینشیل ڈیلنگ میں احتیاط کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ مہمان اچانک آپ کے گھر میں آئیں، اور جو ہے وہ تو خیر برکت ہی ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے ایکسپنسز اور اپنی انکم کے خانے کو بیلنس کیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا انکم کے خانے کے مقابلے میں آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت ہونے کا امکان ہے آپ کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ویدر کی میں تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو ENT کا یا بخار کا پرابلم یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا ایڈونچر کو اوائڈ کیجیے گا، یعنی کوئی مہم جوئی مت کیجیے گا کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں، میں ڈائیو کروں، یہ کروں وہ کروں، ان چیزوں سے فی الحال اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کے لیے یہ کہوں گا، یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر کوئی اچانک بہتری، کوئی اچانک پازیٹیو چینج آنے کا امکان بن سکتا ہے، اور اگر آپ اس کے لیے
کچھ عرصے سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو کامیابی ملنے کا امکان بنے گا۔ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی فائل اگر رکی ہوئی ہو پروموشن ریکاگنیشن کے حوالے سے یا انکریمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ایک دم موبلائز ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کی ایموشنل لائف میں کوئی ڈفرینسز بن گئے تھے یا کوئی آپ کے اختلافات ہو گئے تھے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اب بہتری کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کو تھوڑا سا ایک تو اپنی بیک ایک کا خیال رکھنا ہے کہ کمر میں درد نہ ہو، بیک کا خیال رکھیے گا، اس میں اسپائنل کارڈ بھی آ گئی۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے مڈ آف ویک میں تھوڑا سا اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں کوئی چھوٹی موٹی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور بہتر ہے افہام و تفہیم سے اسے دور کر لیجئے گا۔ ہاں، ایک چیز کا ذرا خیال رکھیے گا، آپ کے ازدواجی معاملات میں کسی آدمی کی دخل اندازی کی وجہ سے یا کسی تیسرے فریق کی وجہ سے کوئی تلخی پیدا نہ ہو۔ اور آپ کو تھوڑا سا اگر آپ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کا انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج آ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو زندگی میں فائدہ دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول پہ تھوڑی سی نظر رکھنی ہے، اور خاص طور پہ اگر قیمتی اشیاء کے ساتھ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں۔ اب قیمتی اشیاء میں کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ گاڑی ہے تو اس کو پراپر لاک کیجئے، آپ چوٹ سوئی جیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، احتیاط کے تقاضے، زیور پہننا ہے تو احتیاط رکھیے، ورنہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کوئی سنیچنگ یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان، چوری چکاری ان چیزوں سے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، پانی کے اسپورٹ سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا، آپ کے پرابلمز اب سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قسمت کی سپورٹ بھی آپ کو ملے گی اور آپ کو اپرچونیٹیز بھی ملیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی کاروبار کے حوالے سے کوئی اچھا ڈیسیشن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس میں ریکاگنیشن، پروموشن، فائنینشیل بینیفٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ لیو افراد جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ان کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، آپ کو تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں کوئی شادی منگنی کے حوالے سے کوئی سوچ آ سکتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس وقت آپ جتنی ایمانداری کے ساتھ اپنے کاموں کو فوکس کریں گے اتنی ہی آپ کو بحکم اللہ کامیابی ملے گی۔ یہ ضرور کہوں گا لیو افراد کو کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرنل پالیٹکس جو آپ کے جہاں آپ کام کرتے ہیں اس سراؤنڈنگ کے اندر، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، اور تھوڑا سا بچوں کی ایجوکیشن کی طرف توجہ رکھیے گا۔ میگرین، ہیڈ ایک یا سر کا پچھلا حصہ سروائیکل جو ہوتی ہے یہاں پہ کوئی تکلیف، درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کچھ مذہبی تقاریب میں شرکت کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے، کوئی روحانی ہستی سے ملاقات ہونے کا یا ان سے اچھے تعلق بننے کا امکان ہے۔ کچھ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، مڈ ویک کے بعد مثلا جمعرات جمعے کو یہاں تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کسی کی عیادت یا مزاج پرسی کے لیے ہاسپٹل یا اس کے گھر جانا پڑے، جو آپ کا عزیز ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، whoever۔ اور یہ بھی ہے ایک چیز کا اور ایک چیز اور ہو سکتی ہے، اگر آپ ان لیو افراد میں جو اپنے پیدائشی مقام سے دور کہیں کام کر رہے ہیں بیرون ملک، تو ان کو بھی کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے ہی ملک میں، تو ہو سکتا ہے اگر آپ سفر کے لیے، اسٹڈی کے لیے، سیٹلمنٹ کے لیے، باہر جانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی گڈ نیوز کا امکان بن سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن آپ فائنلائز کریں اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے۔
اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا اپنے ان لاس کے ساتھ ذرا معاملات کا خیال رکھیے گا، اور ان کے ساتھ کوئی پنگا نہ ہونے دیجیے گا، اور سب سے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا صبر کر لے۔ اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز اور اچھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ایک تو ہیلتھ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی معالج اچھا نہیں مل رہا تھا، ہو سکتا ہے اچانک کوئی اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم آپ کو مل جائے، کوئی اچھی میڈیسن جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بہتری ہونے لگے، اور کوئی اگر آپ کا معاملہ چل رہا تھا ماضی سے اور وہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا سلوشن ملنے یا اس کا حل ہونے کا امکان بن سکتا ہے، یعنی اس کی بگننگ ہو سکتی ہے، اور کچھ آپ کے سماجی تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو کسی دوست، عزیز، رشتہ دار کی طرف سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کچھ آپ کی پھنسی ہوئی یا اٹکی ہوئی کوئی رقم جس کی کمٹمنٹ پہلے سے ڈیو ہے لیکن وہ مل نہیں رہی تھی، وہ مل سکتی ہے۔ اور دیکھیں، میں پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ اسپیکولیشن والے کام، اسٹاک مارکیٹ والے کام، ان میں نے سب کو ایڈوائز کی تھی ذرا احتیاط کیجیے گا، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ چیزوں پہ ذرا غور کیجیے گا، اور آپ نے لانگ ٹرم منصوبہ بندی کے ساتھ اگر کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں، پیٹ کا ذرا سا خیال رکھیے گا، آپ کی کمیونیکیشن کے اسکلز بڑھ سکتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن میں بہتری آ سکتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آگے اسی ہفتے کے تقریباً اینڈ ہو رہا ہوگا، والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اپنی پراپرٹی پہ خیال رکھیے گا، کوئی وائرنگ وغیرہ میں شارٹ سرکٹ نہ ہو، کوئی مطلب بجلی یا آگ فائر سے ریلیٹڈ کوئی کام میں اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو، تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا، اور آپ کو لیٹیگیشن مقدمات کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ ایک تو آپ نے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک کوئی سفر کر رہے ہیں تو اس کے لوازمات اور اس کی تمام چیزوں کو مکمل طریقے سے پورا کر کے پھر رخت سفر باندھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کے لیے کہوں گا کچھ مہمان نوازی کی طرف آپ کی جو ہے خاصی مصروفیات نظر آتی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ، اگر آپ خود لبرا ہیں یا آپ کے بچوں کے اگر رشتے کے قابل ہو گئے تو اس حوالے سے کوئی ہل جل ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے ریلیٹو کے ساتھ معاملات کو کشیدہ نہ ہونے دیجیے گا، اور گھریلو معاملات میں جو ہے کچھ مائنر سی پرابلم آ سکتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں اگر کوئی ان میں سے غصے میں آئے، باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ آپ کی کچھ بہت عرصے سے جن لوگوں سے نہ ملے ہوں ان سے ملاقات ہونے کے امکان بن سکتے ہیں، اور اگر آپ کا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، یا کسی NOC کسی پرمٹ کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ اسی ویک میں کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جہاں پہ آپ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر سامنے والے سے بات کر سکتے ہیں۔ کچھ پارٹنرشپ سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، یعنی فائنانس کے حوالے سے کوئی بیٹر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ بس آپ کو ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جلدی والی اور ریپڈ انویسٹمنٹ میں زیادہ نہیں گھسنا، ورنہ آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، کچھ دشمن ہیں وہ سکتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہ چونکہ لیکن اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اب اس کا خاتمے ہی کی طرف جائے گا، کیونکہ راہو کیتو کی جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ دوسرا، کچھ تھوڑی سی ایسی سچویشن بھی اس ہفتے میں آ سکتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بڑی انپریڈکٹیبل ہو جائیں۔ انپریڈکٹیبل ایسا یعنی آپ سمجھ رہے ہوں یہ حالات ہونے ہیں یا یہ چیز ہونی ہے، وہ اس طریقے سے نہ ہو، دوسرے طریقے سے ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی
پراپرٹی کی ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا اور اس کو قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا، اور اپنی اسکن کا خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ اپنی آئز کا خیال رکھیے گا، اپنا فرنٹ جو منہ کا پورشن ہوتا ہے یہاں پہ کوئی چوٹ کوئی تکلیف اللہ نہ کرے ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا، آپ کو کوئی اچھی جو ہے اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ اچھی اسائنمنٹ مل سکتی ہے۔ آپ اگر کسی بھی ادارے سے وابستہ ہیں تو وہاں آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور آپ کی کوئی ہو سکتا ہے بہت عرصے سے رکی ہوئی امید و خواہش جو ہے اچانک پوری ہونے کا امکان بنے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتے کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ کو کسی کے جو ہے نا باتیں سن کے یا مشورے سن کے اس پر کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا کہ جس کو بغیر سوچے سمجھے آپ کوئی اسٹیپ اٹھا لیں، یہ خیال رکھیے گا۔ اچھا، کچھ تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پلانیٹری پوزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنی زمین اپنے گھر کے حوالے سے اگر اس کو فروخت یا کوئی بھی حوالے سے آپ اس میں کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اپنی بڑی بہن اپنی والدہ ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے ان کو اگر وہ آپ مثال کے طور پہ اگر بڑی بہن ہے یا والدہ ہے تو ہو سکتا ہے ان کی کمر یا ان کی ٹانگوں میں اچانک درد کی شکایت ہو سکتی ہے، یا آلریڈی درد ہے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، اور آپ کو کچھ تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا اپنے اندر ٹالرنس کا لیول بڑھائیں، اور لوگوں کی باتوں کے اوپر زیادہ سوچنا یا ریئیکٹ کرنا اس کو کم کر دیجئے۔ ہاں، اگر آپ اپنی فٹنس کے اوپر توجہ دینا چاہ رہے ہیں اس وقت تو وہ دے لیجئے، اگر آپ کسی قرضے کے خواہش مند ہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کو روحانی طور پر کوئی اچھے خواب، اچھی چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو مٹیریل ورلڈ میں نہیں ہوتی لیکن بہرحال لاشعور میں موجود ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو جو میں نے کہا کہ ایک تو صحت کے حوالے سے ہڈیوں کا خاص خیال رکھیے گا، ہڈیوں، جوڑوں، جوائنٹ پین ان کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ کو ایفرٹس بڑھانی پڑیں گی تو چیزیں انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ دیکھیں جی، اگر آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، فائن آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں، فائن آرٹ بہت بڑا شعبہ ہے، اس سے جہاں پہ کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ آتا ہو، تخلیق کاری کا عنصر نمایاں ہو، ان کاموں میں آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے سکسیس ملنے کا امکان ہے۔ اور ایک چیز میں اور کہوں گا کہ نا تھوڑا سا اپنی چادر کے حساب سے اپنے کاروبار کو ایلیویٹ کیجیے گا، اور اپنے خرچوں کو بڑھائیے گا نہیں، یہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے، مگر اس میں نا بیلنس رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرڈ ہیں تو تھوڑا ان لاس کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے، یعنی سسر سے، سالوں سے، سالیوں سے، یہ والا جو رشتے ہیں ان میں کوئی کھٹاس پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے رویے کو جو ہے وہ سافٹ کیجیے گا تو چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو بزنس کے حوالے سے ٹریول کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی پرانے دوست سے، کسی عزیز سے اچانک آپ کو فائدہ ہو جائے، اور اگر اس میں آپ کو کہیں پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے تو کر لیجئے گا، کیونکہ آگے چل کے وہ آپ کے لیے کام کی چیزیں ہوں گی، وہ رشتے مدد کریں گے مستقبل میں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایموشنل معاملات میں کوئی خرابی آ گئی تھی تو اس میں بہتری ہونے کا امکان ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی صحت کا اپنا خیال رکھیں۔ آپ کام پروفیشنل لائف میں آپ کافی انگیج ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہ کندھے یا گردن کے پیچھے یہاں درد کی شکایت آپ کی ہو سکتی ہے، اور اگر پہلے سے کوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کا ایک چیز کا اور بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں
सैर व सयाहत, कोई होटलिंग या कोई तफरीह और तबाह के लिए कहीं जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये भी आपके दिल में ख़्याल आएगा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई व्हीकल है, गाड़ी है, तो हो सकता है कि आप उसको तब्दील करें, या आपके ज़हन में ख़्याल आए कि मैं कोई बाइक या गाड़ी ख़रीदूँ। ये चीज़ें भी पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा सेहत के मामले में आपने एक तो अपने दांतों का ख्याल रखना है, टीथ का, और प्लस आपको एक चीज़ का, पेट का ख्याल भी रखना है, यानी स्टमक का। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात फाइनेंशियल हवाले से तो बहुत अच्छा है, और आपकी कोई मीडिया या फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में तो कोई अच्छी डील बन सकती है। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपने जो भी काम करना है, ये जो भी फैसला करना चाह रहे हैं, उसको लोगों से मशवरा करके करें। और थोड़ा सा अभी आपको ये हफ्ता जो चल रहा है, इसमें कुछ आपकी मसरूफियात बढ़ सकती हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले हफ्ते भी एक चीज़ कही थी कि जो आप तवक्को रख रहे हैं कि मेरे साथ ये हो सकता है, मुझे इतना मिल सकता है, आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल तक आपको वो चीज़ मिलेगी। हाँ, किसी हद तक मिल जाएगी, लेकिन उसमें हाँ, कुछ आपके दोस्त नुमा दुश्मन आपको ज़द पहुंचा सकते हैं, और जिनको आप समझते थे कि ये आपके लिए बड़े अच्छे होंगे, शायद वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले। आपके फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी हो सकती है, बच्चों के हवाले से आपको उनके फाइनेंस के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और मुझे ये लगता है कि थोड़े से ये हफ्ता आपका मसरूफियत में गुजरेगा। अपनी आपने सेहत का भी ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे खाने पीने में। अगर आपने बद एहतियाती की या एहतियात ना बरती, तो फिर ज़रा से मसाइल आपके लिए पैदा हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिहाज से अच्छा है, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं या कम्युनिकेशन की फील्ड से हैं, तो आपके लिए बेहतरी हो सकती है। मुझे लगता है कि कुछ आपके लिए नए सोर्स ऑफ इनकम भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो आप जिन्हें समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, या आपकी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता है, ज़्यादा तवक्को ना बांधिए, वरना फिर आपको जो इमोशनल डेंट पड़ेगा, तो फिर आपसे वो सहा नहीं जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, और जितना आप इस वक्त अपने अंदर रवादारी मुफाहमत रखेंगे, उतना बेहतर रहेगा। है तो आपके मिजाज के ख़िलाफ़, लेकिन बहरहाल आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको अचानक कहीं किसी तकरीब में, किसी गैदरिंग के अंदर जाने का इम्कान बन सकता है, और कुछ आपके रिहाइश में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई गहमा गहमी बढ़ सकती है। और जो मैंने खाने पीने के और स्टमक के हवाले से बताया, उसका ख्याल रखिएगा, और हाई ब्लड प्रेशर के या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उसका भी ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज, बुर्ज दल एक्वेरियस। आपको टोटल फोकस अपने काम पे रखना है। आप अपने जो मैट्रिमोनियल लाइफ के मैटर हैं, उनका भी ख्याल रखिएगा, अब वरना कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। और आपके जो है, अगर आप कोई बच्चों के अपने एडमिशन कॉलेज के हवाले से, स्कूल के हवाले से सोच रहे हैं, उसमें बेहतरी हो सकती है। लेकिन दिमाग आपका अभी तक बहुत ज़्यादा इंगेज चल रहा है। कुछ थोड़ा सा आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, या निज़ाम हाज़मा में कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। आपको इमोशनल लाइफ में आपके कोई अचानक बड़ी मानी खेज तब्दीली आ सकती है। और देखें, अगर कोई आप काम या कोई ऐसी जॉब में हाथ डाल रहे हैं जिसके अंदर आपने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि ये मैंने करना है, तो उसकी तरफ तवज्जो रखिएगा। हो सकता है अचानक आपको उसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता कर दे। प्रॉपर्टी के हवाले से हो सकता है कोई डील बन सकती है, और मुझे लगता है कि कुछ पैसा आपका इस हफ्ते में रिपेयरिंग में, अब वो घर की रिपेयरिंग हो सकती है, वो चूल्हों की रिपेयरिंग हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, उनके ऊपर कुछ अखराजात नज़र आते हैं। और आपको थोड़ा सा अपने ख़ास तौर पर जब आप मूव कर रहे हैं किसी
जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ पे अपने फाइनेंस, अपनी पॉकेट का खास ख्याल रखिएगा, वरना यहाँ पे कभी कभी झटका पड़ जाता है कि जेब कट जाना, चोरी हो जाना, इसका ख्याल रखिएगा। और आपके जहन में ये इरादा आएगा कि मैं जॉब के लिए या मैं नौकरी के लिए बैरून मुल्क में कुछ उसके लिए मौक़े तलाश करूं। हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए, और रूहानी सफ़र का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं और जाने का भी इम्कान बन सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ काम करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ज़्यादा उसको ना कीजिएगा। मैं छोटे पैमाने पे कह रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वो ना हो कि सिर्फ हाँ ज़बानी बात कर दी और हो गया, वो चीज़ का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है, बुर्ज हूत स्पाइसेस। स्पाइसेस वालों के लिए मैं कहूँगा कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। कोई आपका दोस्त, आपका कुलीग, आपका रिलेटिव आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो आपने बड़ी अकल के साथ काम लेना है। चीज़ें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी, मगर ये मत भूलिएगा, आपको लगेगा ऐसे जैसे दिमाग आपका सोचेगा बहुत बड़ा, जबकि दर हकीकत चीज़ उतनी बड़ी नहीं होगी, बस वो आपको फियर होगा कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और इस वक्त पैसे के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। और एक, क्योंकि अभी आपके खाना माल में जुपिटर, दूसरा आपके जो फैमिली मैटर्स हैं उनमें आपको कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, कुछ आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और आपका ये भी हो सकता है कि रिश्तों के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। जज्बात को काबू में रखिएगा, गुस्से में ना आइएगा, क्योंकि इस वक्त का तकाजा ये है कि आप अपने मामलात को जितना सब्र और इस्तिकामत और फ़हम और अक़ल के साथ डील करेंगे, उतना आपके हक़ में बेहतर रहेगा। और हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी चीज़ में हाथ डाल सकते हैं। कुछ अटके हुए काम, कुछ रुके हुए काम अचानक हो सकते हैं, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको अपने बच्चों के हवाले से अगर कोई डिसीजन, तो उस पे ना उसके मनफी और مثبت दोनों पहलुओं का जायज़ा ले लीजिएगा। और एक चीज़ और मुझे फील होती है कि आपको, अल्लाह ना करे, हो सकता है कि ईएनटी का प्रॉब्लम हो जाए, या कोई आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। और एक चीज़ का और भी ख्याल रखिएगा, खुश खुराकी की तरफ आपका दिल तो ज़रूर चाहेगा खाने पीने का, मगर आपने एहतियात बरतनी है, मतलब एतदाल के अंदर हर चीज़ का। हलाल चीज़ों को खाने में कोई हरज नहीं, मगर एतदाल में, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना या बासी चीज़ों का खाना, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और एक आपने अपने ये जॉइंट्स का ख्याल रखना है, और दूसरे नंबर पे अगर आप एस्थमेटिक हैं या सांस से रिलेटेड अमराज का शिकार हैं तो उसका ख्याल रखिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मैंने आपके सामने वीकली हॉरोस्कोप बताया। अल्लाह ताला करम करने वाला है। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके हक़ में पॉजिटिव चीज़ें करे, और जो नेगेटिव चीज़ें मुझे बहालत मजबूरी बोलनी पड़ी हैं अल्लाह के हुक्म से, वो अल्लाह अपने करम से टाल दे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।